أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاذين لكبريائه أوطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات عزیزان محترم، یہ مجلس ایصال ثواب ایک ایسے مرد مومن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے جن کی پوری زندگی ذکر محمد و آل محمد سنتے ہوئے گزری. مرحوم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آل محمد کی محبت لے کر رخصت ہوئے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہید. جو بھی آل محمد کی محبت پر مرے ماتا شہید، وہ دنیا سے شہید گیا. من ماتا، جو بھی آل محمد کی محبت لے کر دنیا سے رخصت ہو ماتا شہید. رسول نے کیا کہا؟ ماتا شہید، وہ دنیا سے شہید گیا. شہید کے لیے دو مقامات پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ خبردار انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں. جس مقام پر یہ روایت درج ہے اسی مقام پر، اور یہ وہ روایت ہے جو علماء اسلام نے لکھی، میں اپنے گھر کی کتابوں سے یہ روایت پیش نہیں کر رہا. جس مقام پر یہ روایت درج ہے اسی مقام پر اس سے ملتی جلتی 6 7 8 کے قریب روایتیں ہیں. وہ ساری روایتیں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا، لیکن جی چاہ رہا ہے کہ 2 3 روایتیں حاویہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. پہلی روایت نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید. جو بھی آل محمد کی محبت پر مرے ماتا شہید، وہ دنیا سے شہید گیا. دوسری روایت نبی کہہ رہے ہیں کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ. جو بھی آل محمد کی محبت پر مرے ماتا مغفور اللہ، وہ دنیا سے مغفرت کیا ہوا گیا. تیسری روایت نبی کہتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا طائبہ. جو بھی آل محمد کی محبت پر مرے ماتا طائبہ، وہ دنیا سے توبہ کیا ہوا گیا. چوتھی روایت نبی فرماتے من ماتا علی حب آل محمد. جو بھی آل محمد کی محبت پر مرے اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت کا بنا دیتا ہے.
رسول فرما رہے ہیں کہ من ماتا اللہ حب آل محمد، جو بھی آل محمد کی محبت پر مرے اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت کا حوالہ دیتا ہے۔ کس کی قبر کو؟ مومن کی قبر کو۔ تو مومن کی قبر تو فرشتوں کی زیارت کا بن جائے، اب وہ جو امیر المومنین بن کے آ جائے، تو جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ دنیا سے رخصت ہوگا، اس لیے کہ وہ آیت جو آپ کے ذہنوں میں ہے اس کو دوہرا دیتا ہوں، جو آیا ہے وہ رخصت ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ یہ دنیا انسانی قافلوں کی گزرگاہ ہے، منزل نہیں ہے۔ جو بھی آیا وہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت کہہ چکی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا آغاز ہے دنیا سے اور جانا ہے آخرت تک، ہے؟ آغاز دنیا سے ہے، اور یہ دنیا کی دنیا کیسی ہے بھائی؟ اس دنیا میں قدم قدم پر تحفظات ہیں۔ یہ انسانی زندگی جس کا آغاز دنیا سے، اس زندگی میں قدم قدم پر تحفظات ہیں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ انسانی زندگی خطرات کی زد پر ہے۔ جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ، صحت کو مرض کا خطرہ، دولت کو ضائع ہو جانے کا خطرہ، صاحبان اقتدار کو اقتدار کے چلے جانے کا خطرہ، اور زندگی کو موت کا خطرہ، زندگی کو موت کا خطرہ۔ تو اتنی خطرات میں گھری ہے زندگی، نہ مکمل قبول کرنے کے قابل ہے نہ مکمل رد کرنے کے قابل ہے۔ لیکن اس بات کو کیا کریں کہ ساری دنیا کی صحافتیں اور ساری دنیا کے دانشور دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم جیو اسی زندگی کے لیے۔ آپ کی صحافت کہتی ہے کہ جیو زندگی کے لیے، آپ کا میڈیا کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے، آپ کے ٹیلی ویژن کہتے ہیں کہ جیو زندگی کے لیے، آپ کا شاعر کہتا ہے جیو زندگی کے لیے، آپ کا فلسفی کہتا ہے جیو زندگی کے لیے۔ دور حاضر میں ملا کا عمل بتلا رہا ہے کہ جیو زندگی کے لیے۔ تو ساری دنیا کی صحافتیں اور ساری دنیا کے دانشور دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم جیو زندگی کے لیے، اور اکیلا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جیو موت کے لیے۔ ساری دنیا کی صحافتیں اور ساری دنیا کے دانشور دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم جیو زندگی کے لیے، اور اکیلا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جیو موت کے لیے۔ تو دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق کل اتنا ہے کہ اگر جیو گے زندگی کے لیے تو نتیجہ موت ہے، اور اگر جیو گے موت کے لیے تو نتیجہ جنت کی زندگی ہے۔ اور یہ موت بھی عجیب چیز ہے، موت یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ یعنی موت اتنی عجیب چیز ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کا تو انکار کر سکتا ہے، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتا۔ بندگی کو مانے یا نہ مانے، ہے تو اللہ کا بندہ نا۔ میں دنیا کے ایک ایک انسان کی بات کر رہا ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں نا۔ تو وہ جو انسان ہے وہ اللہ کا انکار کر سکتا ہے۔ ایسا ہے گروپ کے اوپر لوگ دہریہ مزاج کے جو اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک، لیکن موت ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ وہ جو اللہ کا انکار کر رہا ہے وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ بس اب رکنا نہیں ہے، آغاز دنیا سے جانا ہے آخرت تک، اور دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے میں ہمیں زندگی گزارنی ہے اس کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو یہ اپنی جگہ طے ہے بات کہ آغاز اس دنیا سے ہے، دنیا سے جانا ہے ہمیں آخرت تک۔ یعنی یہ دنیا انسانی قافلوں کی گزرگاہ ہے، منزل نہیں ہے۔ انسانی قافلے اس دنیا میں آتے ہیں، کچھ دیر کے لیے قیام کرتے ہیں اور پھر اگلے جہان کی طرف سفر کر جاتے ہیں۔
تو اگر آپ مسافرت میں ہوں، سفر میں ہوں، اور دوران سفر آپ کی ملاقات ہو جائے دوسرے مسافر سے، تو آپ کو حق ہے اس سے 3 سوال کرنے کا، اور اس مسافر کو حق ہے تم سے 3 سوال کرنے کا۔ وہ سوال آپ کے ذہنوں میں صرف انہیں بیدار کروں گا۔ پہلا سوال دیکھیے، سفر کرتا ہے انسان، کرتا ہے، جہاز میں سفر کر رہا ہے، ٹرین میں سفر کر رہا ہے، کسی بس اسٹیشن پہ سفر کر رہا ہے، مسافر سے ملاقات تو ہو جاتی ہے نا دوران سفر۔ ملاقات ہوئی تو آپ کو حق ہے کہ اس سے سوال کریں۔ پہلا سوال کہ بھائی آئے کہاں سے ہو؟ پہلا سوال کہ آئے کہاں سے ہو؟ دوسرا سوال کہ جانا کہاں ہے؟ پہلا سوال کہ آئے کہاں سے ہو، دوسرا سوال کہ جانا کہاں ہے، اور تیسرا سوال کہ مقصد سفر کیا ہے، پرپس آف وزٹ کیا ہے، what is the purpose of your visit؟ تو آئے کہاں سے ہو، جانا کہاں ہے، اور مقصد سفر کیا ہے؟ تو آئے ہو اس کی بارگاہ سے، جانا ہے روز قیامت تک، اور مقصد سفر یہ ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ مقصد سفر یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اچھا، تو اب ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، ہے نا، اس کی مرضی کے مطابق۔ اچھا، تو وہ اپنی مرضی بدلانے کے لیے آپ کے پاس آیا نہیں آیا؟ اس لیے کہ اگر وہ براہ راست آپ تک آ جائے تو پھر وہ نہ رہے، تو وہ تو تم پہ براہ راست آتا نہیں ہے۔ تو اب دوسری صورت یہ کہ تم براہ راست اس تک چلے جاؤ مرضی معلوم کرنے، تو اگر چلے گئے تو واپسی کا کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ جب اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ نے تمہیں مجبور رکھا ہے، یہاں پر اللہ نے تمہیں مجبور رکھا۔ اچھا، انسان مکمل مجبور نہیں ہے، نہ مکمل مختار ہے نہ مکمل مجبور ہے۔ مجبور اتنا ہے کہ بھیجے تو آنا ہے، بلائے تو جانا ہے۔ جہاں پہ تمہیں مجبور رکھا ہے نا، اور آسان کر دو، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہے نا، آنکھ نیلے کو نیلا دیکھے گی، پیلے کو پیلا دیکھے گی، کالے کو کالا دیکھے گی، سفید کو سفید دیکھے گی۔ یہاں پہ تمہیں مجبور رکھا ہے، یہاں پہ تمہیں مجبور رکھا کہ آنکھ نیلے کو نیلا ہی دیکھے گی، کالا نہیں دیکھے گی، پیلے کو پیلا ہی دیکھے گی، سفید نہیں دیکھے گی۔ تو یہاں تمہیں مجبور رکھا اور مختار اتنا بنایا کہ آنکھیں دی، اب ان آنکھوں سے اچھا دیکھو یا برا دیکھو، حلال دیکھو یا حرام دیکھو، کان دیے سننے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اب ان کانوں سے اچھا سنو یا برا سنو۔ زبان دی بولنے کے لیے، اب وہ زبان ذکر علی میں چلے یا بغض علی میں کھلے۔ تو انسان مجبور بھی ہے، مختار بھی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ انسان نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل مختار ہے۔ میں اور آسان کر دوں بات کو، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پانی دے رہے تھے باغ میں، ہے نا، باغ میں پانی دے رہے تھے، خدا سے مٹی کھودتے جا رہے تھے۔ ایسے میں ایک شخص آ گیا اور کہنے لگا، یاری ذرا یہ تو بتلاؤ کہ انسان مجبور ہے یا مختار؟ یاری ذرا یہ تو بتلاؤ کہ انسان مجبور ہے یا مختار؟ اس کی صورت دیکھی، خدا سے کھودتے جا رہے ہیں مٹی، نگاہ کی اس کے چہرے پر، اور پکار کے کہنے لگے، اب ترید الاکثار اول اجمال، تفصیل چاہتا ہے یا مختصر بیان کروں؟ تفصیل چاہتا ہے یا مختصر بیان کروں؟ کہا کہ یا علی مختصر بیان کرو۔ گھبرا گیا کہ اگر علی سے فرمائش کر دی کہ تفصیل بیان کرو تو خدا معلوم فلسفہ منطق کی کن باتوں میں لے کے چلے جائیں، ہے نا، تو کہنے لگا یا علی مختصر بیان کرو، ہے نا۔ ایک مرتبہ علی نے اس کے چہرے پہ نگاہ کیا اور کہنے لگا، ذرا ایک پاؤں اٹھا، ایک پاؤں اٹھا۔ اس نے پاؤں کو اٹھا لیا زمین سے، ہے نا۔ کہا دوسرا پاؤں اٹھا۔ کہا یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا اتنا مجبور ہے، اتنا مختار ہے۔ بہت بڑا یہ مسئلہ ہے فلسفہ منطق کا، فلسفہ جبر و اختیار۔ فلسفہ یعنی بڑے بڑے جو دانشور گزرے ہیں انہوں نے پوری کتابیں لکھ ڈالی فلسفہ جبر و اختیار پہ، قضا اور قدر کے اوپر، لیکن وہ علی
تبلیغ یا جو ایک جملے میں مسئلے کو حل نہ کرے، بس رکنا نہیں ہے. تو آغاز ہے دنیا سے، جانا ہے آخرت تک، اور دنیا اور آخرت کے درمیانی وقت میں زندگی گزارنی ہے اس کی مرضی کے مطابق، ہے نا. تو وہ آیا مرضی بتلانے نہیں آیا، اس لیے کہ اگر وہ براہ راست آپ تک آ جائے تو پھر وہ بول نہ رہے، ہے نا. تو اب دوسری صورت ہے کہ تم اس تک چلے جاؤ. تو اگر تم اس تک براہ راست چلے گئے تو پھر تم نہ رہو، ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کسی ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے پیغام لے اور ادھر دے. ایسا وسیلہ جو ادھر سے پیغام لے ادھر دے. وسیلہ تو سمجھتے ہیں وسیلہ، اور ہم تو وسیلے کے مارے ہوئے لوگ ہیں. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ بچہ بیٹھا ہے، اس کو بھی سمجھانا پڑے گا. بیٹا وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ ہے نا سوال، وسیلہ کہتے کیسے ہیں؟ یہ سوال ہے. تم بیٹھے ہو فرش پر، کہاں بیٹھے ہو؟ فرش پر. اوپر کیا ہے؟ چھت ہے، ٹھیک ہے نا. فرش سے چھت پر جانے کے لیے وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کے ذریعے چھت پر جاتے ہو؟ سیڑھیوں کے ذریعے. فرش سے چھت پر جانے کے لیے سیڑھی وسیلہ ہے نا. اچھا، سیڑھی کے کتنے سرے ہوتے ہیں؟ 2. ایک زمین سے ملا ہوتا ہے جبھی تو اس پر چڑھتے ہو، دوسرا چھت سے جڑا ہوتا ہے جبھی تو اس پر اترتے ہو. تو وسیلے کے لیے ضروری ہے کہ ادھر سے بھی جڑا ہو اور ادھر سے بھی جڑا ہو. ادھر سے جڑا ہو جبھی تو پیغام لے گا، ادھر سے جڑا ہو جبھی تو پیغام دے گا. تو ایسا وسیلہ جو ادھر سے بھی جڑا ہو ادھر سے بھی جڑا ہو، بھائی ادھر سے پیغام لے اور ادھر بندوں تک دے. اب ادھر سے پیغام لینے کے لیے ادھر جیسا ہونا ضروری ہے، اور ادھر پیغام دینے کے لیے ادھر جیسا ہونا ضروری ہے. ادھر سے پیغام لینے کے لیے ادھر جیسا ہونا ضروری ہے، اور ادھر پیغام دینے کے لیے ادھر جیسا ہونا ضروری ہے. تو اس میں قصور کسی کا نہیں ہے. جس نے ادھر سے دیکھا نبی کو نوری کہا، اور جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا. تب کائنات کے اس سب سے بڑے وسیلے کا نام ہے محمد ابن عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال، ابو طالب کا بھتیجا، فاطمہ کا بابا، حسنین کا نانا، علی کا بھائی. کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ. اور قرآن مجید نزل بہ الروح الامین علی قلبک، قرآن مجید میرے محمد کے قلب پر نازل ہوا. تو قرآن کے 114 سورے میرے محمد کے قلب پر نازل ہوئے. میں نے جس سورے کی تلاوت کا شرف ابتدائی کلام میں حاصل کیا، سرنامہ کلام میں، وہ سورہ والضحیٰ 30ویں پارے کا مشہور و معروف سورہ ہے. اور عموماً تقریر کرنے والا، مجلس پڑھنے والا سرنامہ کلام میں 1 یا 2 آیتیں پڑھتا ہے. اتفاق سے میں نے پورا سورہ ہی پڑھ دیا. جب پورا سورہ پڑھ دیا تو اب آیتوں کے ترجمے تو کرنے پڑیں گے، ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اور قصیدہ ہے یہ سورہ والضحیٰ، میرے محمد کی شان میں قصیدہ ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. دن کے گرم وقت کی قسم اور جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. 2 قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، میرے محمد ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، میرے حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. دن کے گرم وقت کی قسم، والضحیٰ، دن کے گرم
وقت کی قسم، دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور جب رات اندھیری ہو جائے، تاریک ہو جائے، اس وقت کی قسم، تو دن کی روشنی کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم، اور دو قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے کہ میرے حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دن کی روشنی ہو وہاں بھی محمد کا، اللہ محمد کے ساتھ، اور رات کی تاریکی میں ہجرت ہی کیوں نہ ہو، رات کی تاریکی میں ہجرت ہی کیوں نہ ہو، نبی کو اکیلا نہ سمجھنا. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. میرے حبیب تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. آغاز میں تجھ پر پتھر پھینکے جائیں گے، تیری پنڈلیوں کو لہولہان کیا جائے گا، تجھ پر کوڑا پھینکا جائے گا، لیکن میرے محمد انجام میں تو شعبۂ محشر ہوگا. وَلَسَوْفَ، اس کے فوراً بعد کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور میرے محمد ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. عالم یجدک یتیماً فآویٰ. میرے محمد ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی آغوش میں لے لیا. میرے محمد ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی آغوش میں لے لیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور حبیب ہم نے تجھے ضال پایا، فہدیٰ تو تیری ہدایت کر دی. ضال کا ترجمہ میں نے جان کے ابھی نہیں کیا ہے، ٹھیک. اور اس کے فوراً بعد کیا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. حبیب ہم نے تجھے مفلس پایا تو تجھے غنی بنا دیا، دولت عطا کی. یہ اللہ کا بنایا ہوا غنی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. میرے محمد ہم نے تجھے مفلس پایا تو تجھے فَأَغْنَىٰ، تجھے دولت عطا کی، غنی بنا دیا. اب یہاں پہ رک جائے. درمیان کی ایک آیت ہے، ابھی اس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا ہے، میں نے ضال کا ترجمہ نہیں کیا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. حبیب ہم نے تجھے ضال پایا، فہدیٰ تیری ہدایت کرنے. یہ درمیان میں آئے، ایک آیت اس کے اوپر، ایک آیت اس کے بعد ہے نا. اوپر والی آیت کیا ہے، عالم یجدک یتیماً فآویٰ. میرے حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی آغوش میں لے لیا، تیری پرورش کی، تیری تربیت کی. قرآن بہت توجہ رکھنا، قرآن میں اللہ کہے کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا وہ ہے، اور ساری تاریخیں کہے کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا ابو طالب. ساری تاریخیں، اکا دکا کی بات نہیں کر رہا. یعنی وہ جن کو ابو طالب کے کلمے پر اعتراض ہے، انہوں نے بھی کتابوں میں یہی لکھا کہ بچپنے میں سچے رسول کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے. جن کو ہے نا اعتراض ہے، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا ہے نا. ابھی گواہ نہیں ہے کوئی. اصل میں پرابلم ہے ہمیں گواہ بنا کے کلمہ نہیں پڑھا. کوئی گواہی نہیں ملتی ابو طالب کے کلمے کی کتابوں میں، ہمیں گواہ بنا کے کلمہ نہیں پڑھا. تو کان کھول کے سن لو کہ اسلام میں عادل کی گواہی قابل قبول ہے، فاسق کی نہیں. اب دیکھیے، اب تین آیتیں ہو گئی ہیں، تین. درمیان میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے تجھے ضال پایا، فَهَدَىٰ ہدایت. یہ ایک آیت اس کے اوپر ہے، اس کے بعد اوپر والی آیت عَلَمْ یجدک یتیماً فآویٰ. میرے محمد ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی آغوش میں لے لیا. اللہ قرآن میں کہے کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا میں، اور ساری تاریخیں لکھتے کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا ابو طالب. اور اب اس کے بعد والی آیت، درمیان کے بعد والی آیت، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. حبیب ہم نے تجھے مفلس پایا تو تجھے دولت عطا کی. اللہ قرآن میں کہے کہ دولت عطا کرنے والا میں، اور ساری تاریخیں لکھ کے کہ دولت دینے والی
وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے محمد ہم نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں فحدث، ان کا بار بار تذکرہ کر، ان کا بار بار ذکر کر. آخری آیت ہے نا. تو اس سورے میں یتیمی میں پرورش کرنے والا ابو طالب نعمت، مفلسی میں دولت دینے والی خدیجہ نعمت، اور آخری آیت میں کہتا ہے کہ جو نعمتیں دی ہیں ان کا بار بار تذکرہ کر. تو اگر محمد حکم آیت پہ عمل کرتے ہوئے ابو طالب اور خدیجہ کا بار بار تذکرہ کرے تو لوگوں کو پریشانی کی ہوتی ہے. آخری آیت کہہ رہی ہے کہ جو نعمتیں دی ہیں وہ اما بنعمت ربک فحدث، حبیب ہم نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں ان کا بار بار تذکرہ کر. یتیمی میں پرورش کرنے والا ابو طالب نعمت، مفلسی میں دولت دینے والی خدیجہ نعمت، اور حکم آیت ہے کہ جو نعمت دی ہیں ان کا بار بار تذکرہ کریں. تو اب اگر میرا نبی حکم آیت پر عمل کرتے ہوئے خدیجہ کا بار بار تذکرہ کرے، کوئی بھی ہو. لیکن ہم نے صحائف ستہ کی کتاب میں ایک روایت دیکھی، ہم نے صحائف ستہ کی کتاب میں ایک روایت دیکھی. پوری ڈیٹیلز نہیں بیان کرتا، ڈیٹیلز خود پڑھ لینا، میں صرف اس کا مختصر خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. جب رسول بار بار جناب خدیجہ کا، فاطمہ کی ماں جناب خدیجہ کا جب رسول بار بار تذکرہ کرتے ہیں، ایک دن کسی معزز خاتون نے پکار کے کہا کہ یہ کیا آپ ہمارے سامنے بار بار بنی تمیم کی اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں. صحائف ستہ کی روایت ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے تو ترجمے کا خلاصہ کیا ہے، وہ جو الفاظ اس میں ہے وہ میں نہیں کر سکتا ترجمہ، ہوم ورک آپ خود کر لوں گا. جب بار بار نبی نے پڑھی جو شریف اور صحیح کتابیں ہیں نا ان کی روایت، شریف اور صحیح کتابوں کی روایت. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کتاب کا نام صحیح ہو تو ضروری نہیں ہے کہ لکھنے والا بھی صحیح ہو. تو اس میں شریف اور صحیح کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب نبی نے بار بار فاطمہ کی ماں خدیجہ کا تذکرہ کیا تو ایک دن کسی معزز خاتون نے چڑھ کر نبی سے کہا کہ یہ کیا آپ ہمارے سامنے بار بار بنی تمیم کی اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں. اگلا جملہ میں ترجمہ نہیں کر رہا، خود جا کے دیکھ لینا. بار بار ہمارے سامنے کیا بنی تمیم کی اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں. میں اس روایت پہ کمنٹ نہیں کروں گا، صرف ایک جملہ کروں گا کہ رسول کی اس روایت نے اتنا تو بتلا دیا کہ اگر مردہ اچھا ہو تو اس کا ذکر کرنا سنت رسول ہے. رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر، رکنا نہیں ہے. اب آؤں گا وہ درمیان والی آیت پر، ٹھیک ہے نا. علم یجد کا یتیمن فآویٰ، علم یجد کا یتیمن فآویٰ. میرے حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی آغوش میں لے لیا. ووجدک ضالاً فہدیٰ، حبیب ہم نے تجھے ضال پایا، ضال فہدیٰ، ہدایت کر دی. اب ضال کے معنی کیا ہیں؟ ضال کے معنی کیا ہے؟ نمازی افراد تشریف فرما ہے، نمازی افراد تشریف فرما ہے اور 3 وقت کی 5 نمازوں میں، 3 وقت کی 5 نمازوں میں سورہ حمد مینڈیٹری ہے پہلی 2 رکعت میں، ہے نا. سورہ حمد پڑھنا ہی پڑھنا ہے. سورہ حمد پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط، اہدنا مالک تو ہدایت کر دے صراط مستقیم کی طرف، اہدنا تو ہدایت کر دے. تو 5 نمازوں میں روزانہ کہنا کہ مالک تو ہدایت کر دے، تو ہدایت کر دے، اور ہادی خود بنا رہے ہو. یہ بھی عجیب بات ہے. اہدنا صراط المستقیم، مالک اہدنا تو ہدایت کر دے صراط المستقیم کی طرف، ہے نا. صراط الذین انعمت علیہم، کن کا راستہ؟ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دے نا. کیا سیدھے راستے
پر باقی رکھ، دونوں ترجمے ہیں درست میں، دونوں کیے گئے، ٹھیک؟ تو مالک تو ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ غیر المغضوب ہے ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب آیا، علیہم ولا ضالین، مالک وہ نہیں جو گمراہ ہو گئے۔ تو سورہ حم کی آیت نے بتایا کہ غال کے معنی گمراہ ہے نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ چونکہ کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس لیے مجھے سمجھانے کے لیے دہرانا پڑے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، لکھنے والوں نے ترجمہ کر دیا، کہنے لگے حبیب ہم نے تجھے گمراہ پایا، فَهَدَىٰ تو تیری ہدایت کر دی۔ کرنے والوں نے کر دیا ترجمہ، ہے نا۔ اب جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے گا وہ اس جیسا ترجمہ کرے گا، جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے گا وہی یہ ترجمہ کرے گا۔ تو کرنے والے نے کر دیا، حبیب ہم نے تجھے گمراہ پایا، فہدہ تو تیری ہدایت کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم ہدایت میں عصمت کے قائل ہیں۔ ہم ہدایت میں کس چیز کے قائل ہیں؟ عصمت کے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا عہدہ لے کر آنے والا اگر وہ خود خدا نہ خاصہ خطا کار ہو اور اسے خود ہدایت کی ضرورت ہو تو خدا معلوم کہ دین کس مرحلے میں صحیح پہنچا، کس مرحلے میں غلط پہنچا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا عہدہ لے کر آئے وہ معصوم ہو، اسی لیے ہم ہدایت میں عصمت کے قائل ہیں۔ ہو گئی نا بات؟ اچھا تو پھر زوال، لفظ زوال کا استعمال ہوا ہے، لفظ زوال تو ادھر استعمال ہوا نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، حبیب ہم نے تجھے غال پایا، فہدہ تو تیری ہدایت کر دی۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھنا کہ عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اتنی وسیع زبان ہے کہ عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ لفظ مولا ہی کے کم و بیش 20-22 معنی ہیں۔ جو لفظ مولا ہے نا، ولی، مولا کہو ولی کہو بات ایک ہے، ٹھیک ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ یہ لفظ ولی ہے نا، ولی مولا، اس کے کم و بیش 20 سے 22 معنی ہیں۔ ولی کے معنی اولا بالتصرف، ولی کے معنی حاکم، ولی کے معنی جس کا تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ کنٹرول ہو، ولی کے معنی دوست، تو 20-22 معنی ہیں، 20-22 ان میں سے ایک معنی دوست کی بھی ہے۔ تو یاروں کو موقع مل گیا، کہنے لگے جو رسول نے علی کی مولایت کا اعلان کیا تھا نا، ولایت کا، من کنت مولاہم فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو یہ بمعنی دوست کے کیا تھا۔ مجمع کو بتلا کے رہے تھے کہ جس کا میں دوست اس کا یہ علی دوست۔ اولا بالتصرف حاکم کے حوالے سے نہیں کہا تھا، بمعنی دوست کیا تھا۔ اتنا بڑا مجمع پلٹتے ہوئے روکا اور روک کر بتلا رہے تھے لوگوں کو، بھائی جس کا میں دوست اس کا یہ علی دوست۔ تو مجھے تمہارا یہ ترجمہ قبول ہے، مجھے تمہارا یہ ترجمہ قبول ہے، لیکن اب اپنی بات سے پھرنا مت، ٹھیک ہے نا بھائی۔ رسول نے یہی تو کہا نا کہ جس کا میں دوست اس کا یہ علی دوست۔ تو جب نبی کے دوستوں کی فہرست بنانا تو اس کا نام رکھنا جو علی کا بھی دوست ہو۔ تو لفظ مولا کے ایک معنی دوست کے تو نکلتے ہیں ولی کے، علی کے معنی دوست۔ اب فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے ولی کے معنی کیا بتایا؟ دوست، ولی کے معنی دوست۔ ایک ترجمہ ہے جو لوگوں نے لیا بھی، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، تو ولی کے معنی ہے دوست۔ اور فقہا نے، بعض فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لڑکی اور لڑکے کا عقد ہوتا ہے تو لڑکی کے لیے اذن ولی درکار ہے، اس کے ولی کی اجازت درکار ہے۔ کس کے ولی کی؟ لڑکی کی طرف سے، لڑکی کے ولی کی۔ تو اگر تم نے لڑکی کے معنی دوست کر لیے، ولی کے معنی، پھر تو سارا معاشرہ جو ہے وہ
ڈسٹرب ہو جائے گا. واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، گوگل، ان لوگوں نے تو برباد کیا ہی ہے. مزید آپ تیاری کرنے بیٹھ جائیں گے اگر ولی کے معنی دوست کر لیے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ عجیب و غریب مسئلہ تو ہے، اور مسئلے کو سناتے سناتے میں بھی مسئلے میں آ گیا. تو آپ سنتے بھی رہیے اور میں اپنے مسئلے کو حل بھی کرتا ہوں. کہ یہ مسئلہ جو ہے نا، اس مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ اگر یہ مسئلہ الجھ گیا نا تو آگے کی زندگی بھی الجھ سکتی ہے. تو گفتگو بھی سنتے رہیے اور مجھے اس مسئلے کو سلجھانے بھی دیجیے. اور یقین کیجیے کہ یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ابھی ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. لیکن چونکہ مشکل اور مسئلے کو حل علی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے نعرہ ادھر سے آیا، مسئلہ حل ہو گیا. ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے نا، اب رکنا نہیں ہے. تو عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. میں نے ولی کی مثال دے دی، لفظ ولی کی. ٹھیک ہے، اب بمعنی دوست لیا نہیں لیا اس پہ کبھی پھر گفتگو ہوگی اگر خدمت کے لیے حاضر ہوا. میں نے صرف یہ جسٹیفائی کیا کہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی میں، جیسے ولی کے 20-22 معنی. اب واپس چلو آیت کی طرف. وہ وجدہ کا ضالن فہدا، حبیب ہم نے تجھے ضال پایا، فہدا تو تیری ہدایت کر دی. تو اب ضال کے کوئی اور معنی بھی تو نکلیں گے نا. تو سورہ سجدہ میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ. قالو وہ کہتے ہیں اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، انسان مرنے کے بعد جب مٹی کے اندر رول مل جائے گا، گمنام ہو جائے گا، تو کیا اللہ انہیں نئے طریقے سے دوبارہ زندہ کرے گا؟ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، وہی لفظ ضال آ گیا. قالو لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان مرنے کے بعد مٹی کے اندر گمنام ہو جائے گا، رول مل جائے گا، تو کیا اللہ پھر زندہ کرے گا؟ تو مٹی کے اندر آپ گمراہ ہوں گے یا گمنام ہوں گے؟ مٹی کے اندر کیا ہو جائے گا بھائی؟ گمنام ہوں گے نا. تو آیت نے بتایا کہ ضال کے ایک معنی ہے گمنام. ضال کے ایک معنی کیا ہے؟ گمنام. اب اس آیت کو ڈیکوڈ کر لو. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہمیں ہم نے تجھے گمنام پایا، فَهَدَىٰ تو لوگوں کی ہدایت کر دی تیری طرف. بس اب رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، حبیب ہم نے تجھے گمنام پایا، فَهَدَىٰ تو لوگوں کی ہدایت کر دی تیری طرف. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور میرے محمد ہم نے تجھے مفلس پایا تو دولت ادا کر دی ہے نا. اور میرے محمد ہم نے تجھے یتیم پایا تو تیری پرورش کر دی. یہی تو ہے نا. تو یتیمی میں پرورش کرنے والا ابو طالب، مفلسی میں دولت دینے والی خدیجہ. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بتلائیے کہ ابو طالب نے محمد رسول اللہ کو پال دیا، یتیمی میں پال دیا، تو ابو طالب کا احسان ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا نا بھائی، احسان تو ہو گیا. ٹھیک، خدیجہ نے مفلسی میں دولت دے دی تو فاطمہ کی ماں خدیجہ کا بھی احسان ہو گیا. ہو گیا. ابو طالب کا بھی احسان، خدیجہ کا بھی احسان. مالک تو کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. تو پروردگار ابو طالب کا بھی احسان ہو گیا، خدیجہ کا بھی احسان ہو گیا. اب احسان کا بدلہ دے گا کیا؟ کہا گھبراؤ مت، خدیجہ کی بیٹی کو فدیہ کا باغ دوں گا، ابو طالب کے بیٹے کو امامت کا تاج دوں گا. جہاں تک لا رہا تھا بھائی، یہی تک تو لے کر آنا تھا. علم یجد کا یتیمن فآوا، حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا. کیا پایا؟ یتیم پایا تو تیری پرورش کی. اور یتیمی میں پرورش کروائی کس سے؟ ابو طالب سے. ٹھیک ہے نا. عبداللہ کے یتیم کی پرورش کس نے کی؟ ابو طالب نے.
ہمارے پیارے سچے آخری نبی کی پرورش کس نے کی؟ ابو طالب نے. ہمارے نبی یتیم تھے، ان کی پرورش کس نے کی؟ ابو طالب نے، ہے نا. اور اب میرے محمد نے حدیث میں آئیں کی کہنے لگے رسول اللہ انا وکفل الیتیم کا حتین فی الجنہ. رسول کہہ رہے ہیں میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ انگلیاں. میں نہیں کہہ رہا، رسول فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انا وکفل الیتیم کا حتین فی الجنہ. رسول کہہ رہے ہیں میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ساتھ ساتھ ہو گئے. تو میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو یتیم تھے، آپ کی بھی کسی نے پرورش کی. تو یا رسول اللہ جس نے آپ کی پرورش کی وہ کہاں ہوگا؟ کہا بھائی بتلا تو دیا کہ وہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ ہوگا. تو ابو طالب کے محمد کے ساتھ ہوں گے، باقی کن کے ساتھ ہوں گے؟ مجھے جانا کہیں اور تھا، لیکن اب علی کے باپ تک بات آ گئی تو اب میں بات کو یہیں پر روکوں گا. ٹھیک ہے، بات کہاں تک آ گئی؟ علی کے باپ تک. اور بات علی کے باپ تک آ جائے، میں جملہ ہدیہ کے بغیر آگے بڑھ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ابھی کیا کہ گزرا ابھی کہ سیرت نگاروں نے سیرت النبی لکھی، ٹھیک ہے نا. اور ہر سیرت کی کتاب میں جملہ ملے گا کم و بیش کہ بچپنے میں سچے رسول کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی. بریکٹ میں لکھا ہوگا لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے تفسیروں کے حاشیے پہ بھی دیکھا، تفسیروں کے بہت سی تفسیروں کے حاشیے پہ بھی ہے سچے رسول کی پرورش بچپنے میں ان کے چچا ابو طالب نے کی. بریکٹ میں لکھا ہوگا کہ لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو اس جملے سے تاریخ بھری ہوئی ہے کہ علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ سارے عالم اسلام میں علی کے علاوہ کسی کا باپ ہی نہ ہو. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے عالم اسلام میں علی کے علاوہ کسی کا باپ ہی نہ ہو. خدا کی قسم علی تو خوش نصیب ہے کہ انہیں معلوم تو ہے کہ ان کے باپ ابو طالب ہیں. گفتگو اس مرحلے سے بہت زیادہ آگے نہیں جائے گی اور بہت حوالے بہت ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اسی آیت کے جملے پر گفتگو کو تمام کر دوں جس پہ میں نے روک دیا ہے. مجھے جانا ذرا سا آگے تھا لیکن اب بات رک گئی، نگاہ پڑ گئی میرے وقت کے اوپر بھی، تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ بات کو اسی مرحلے میں روک دوں، اسی آیت کے اوپر. ایک دفعہ آیت پر سن لیں، عالم یجد کا یتیمن فآوا. اچھا یہ نہیں سمجھتا کہ فقط ایک ہی آیت ہے یہ ابو طالب کے شان میں. بہت ہیں آیت، بہت ہیں، جب میں کہوں بہت ہیں تو بہت ہیں، لیکن ابھی فی الحال اسی آیت مبارکہ میں بات کو روک رہا ہوں. عالم یجد کا یتیمن فآوا. میرے حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی آغوش میں لے لیا، تیری پرورش کی، تیری تربیت کی. تو اللہ قرآن میں کہا کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا میں، اور ساری تاریخیں لکھیں کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا ابو طالب، ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے محمد کو ثبوت کر دیا ابو طالب کے. اللہ نے اپنے چہیتے نبی محمد کو ابو طالب کے ثبوت کر دیا پرورش کے لیے. یہی ہوا نتیجہ، یہی نکلا. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بتلائیے کہ نگاہ خدا میں، نگاہ اللہ میں، نگاہ خدا میں سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ یعنی اللہ کی نگاہ میں سب سے قیمتی شے کیا ہے؟
زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ وغیرہ وغیرہ. سوال ہے نا کہ نگاہ خدا میں سب سے قیمتی شے کیا ہے نا؟ تو خود اللہ ہی کی زبانی سن لو، حدیث قدسی، لولاک لما خلقت الافلاک، میرے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. میرے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. تو نگاہ خدا میں سب سے قیمتی چیز ہے اس کا نبی محمد. نگاہ خدا میں، اللہ کی نگاہ میں محمد مصطفیٰ سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں ہے. یعنی خود کہہ رہا ہے کہ اگر میرے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق ہی نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ نگاہ خدا میں سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. ٹھیک، تو اللہ نے وہ قیمتی شے سپرد کر دی کس کے؟ ابو طالب کے. بس یہی سمجھا رہا تھا، مکمل ہوتی تک. یہ ایک جملہ آسان تھوڑی ہے بھائی، یعنی سوچنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے محمد اگر تو نہ ہوتا لولاک لما خلقت الافلاک، میرے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ خدا میں سب سے قیمتی شے ہے اس کا نبی محمد. اور اللہ نے اپنے سب سے قیمتی شے سپرد کر دی کس کے؟ ابو طالب کے. یہی تو سب سے بڑا کمال ہے. اس سے بڑا کمال تو ہے ہی نہیں بھائی. بس گفتگو تمام ہو گئی. گفتگو اس مرحلے پہ اختتام پذیر ہو گئی. بھائی اب مجھے ذرا 2-4-5 جملے مسائل کے بھی پڑھ دیں، اور میں بار بار کبھی ادھر تلاش کر رہا ہوں، کبھی ادھر طرف سے سامان کے رکھیے گا دے دیں گے. اس کے بعد ادھر ادھر ہو جا رہا ہے. اچھا ذرا قیمتی ہے، قیمتی، اچھا قیمتی پیسوں کے حوالے سے نہیں، تبارک کے حوالے سے قیمتی ہے، ذرا سا سنبھال کے رکھیے گا، دائیں بائیں نہ ہو جائے. اب جا رہے کہ 2-4 جملے مسائل کے پڑھنے اور سمجھیے کہ میں نے پڑھ دیے نا. پڑھ کے ممبر سے نیچے اتر آیا، اور اترنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا جناب آپ نے ان صاحب کو دیکھا ہے جن کو میں نے اپنا بڑا قیمتی رومال دیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. میں نے جو سرخ شرٹ پہ بیٹھے ہوئے میں نے ان سے پوچھ لیا بانی مجلس سے کہ بھائی آپ نے ان صاحب کو دیکھا ہے؟ مثال دے رہا ہوں، جن کو میں نے اپنا قیمتی رومال دیا. انہوں نے کہا نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا. یہ دروازے کے پاس ایک چشمہ لگا کے نوجوان بیٹھے. میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے ان صاحب کو دیکھا ہے جن کو میں نے اپنا قیمتی رومال دیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا. ٹھیک، یہ سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے پوچھ لیا کہ جناب آپ نے دیکھا ہے ان صاحب کو؟ میں نے اپنا بڑا قیمتی رومال دیا تھا. بزرگ ہے چڑھ گئے، جھجلا گئے. بزرگ کو حق ہوتا ہے ڈانٹنے کا. جھجلا کے کہنے لگے کہ ریاض جوہری اگر اتنی ہی قیمتی شے تھی تو کسی ایماندار کے سپرد کرتے. بزرگ سے پوچھا، بزرگوں کی ڈانٹ بھی جو ہے نا وہ باعث برکت ہے. میری بات مان لینا، یہ ڈانٹی کا اثر ہے کہ نہیں یاد رکھنا. بزرگوں کی، عالموں کی ڈانٹ جو ہے نا وہ بھی نعمت کا کام کرتی ہے. تو اب بات ختم ہو گئی. بات ختم. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ان صاحب کو دیکھا جن کو میں نے اپنا قیمتی رومال دیا تھا؟ کہا بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا. جیسے بزرگ سے پوچھا جھجلا گئے اور چڑھ کے بولنے لگے کہ بھائی اگر اتنا ہی قیمتی رومال تھا تو کسی ایماندار کو دیتے. تو جسے اللہ کائنات کی سب سے قیمتی شے سپرد کرے، اب جو اس کے ایمان پہ شک کرے وہ خود بے ایمان ہے. اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. میرا مولا حسین ابن علی میدان کربلا میں 2 وراثتیں لے کر آیا. میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں 2 وراثتیں لے کر آئے. ٹھیک، امامت رسول اللہ کی وراثت، حسین کے بدن میں دوڑتا ہوا خون ابو طالب کی وراثت، اور حسین نے کربلا کی جنگ
ابو طالب کے خون سے جیتی ہے۔ مجھے بتلاؤ کہ کیا خود حسین کا خون ابو طالب کا خون نہیں ہے؟ کیا ابو الفضل عباس کا خون ابو طالب کا خون نہیں ہے؟ کیا علی اکبر کا خون ابو طالب کا خون نہیں ہے؟ کیا حسن کے بیٹے قاسم کا خون ابو طالب کا خون نہیں ہے؟ کیا 6 ماہ کے علی اصغر کا خون ابو طالب کا خون نہیں ہے؟ بس بات آ گئی کربلا والوں تک، بات کربلا والوں تک آ گئی۔ دیکھو اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر عباس نہ ہوتے کربلا ہوتی، علی اکبر نہ ہوتے کربلا ہوتی، اور محمد نہ ہوتے کربلا ہوتی، علی اصغر نہ ہوتا کربلا ہوتی، لیکن اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی۔ جانتے ہو مقتل کی کتابیں اٹھا کر دیکھنا کہ اون و محمد کو پالا ہے شہزادی زینب نے، علی اصغر کو پالا ہے شہزادی زینب نے، علی اکبر کو پالا ہے شہزادی زینب نے، ابو الفضل عباس کو پالا ہے شہزادی زینب نے، تو پوری کربلا پال کر دی ہے زینب نے حسین کو۔ پوری کربلا زینب نے پال کر دی ہے حسین کو، ہے نا۔ ابھی پچھلے مہینے رجب کی تاریخ گزری تھی 28 رجب، تمہیں کچھ یاد ہے کہ کس شان سے علی کی بیٹی ناقے پر سوار ہوئی تھی؟ بس 2 جملے سننا، آپ کی آوازیں بلند ہوگی، صرف 2 جملے، ابھی تو گزری 28 رجب، ہے نا۔ ایک راوی ہے، مدینے کے مضافات میں ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک دکاندار تھا، وہ دکاندار اکثر و بیشتر اشیاء خریدنے شہر مدینہ آتا تھا، اور اشیاء خرید کے واپس اپنے گاؤں لے جاتا تھا، وہاں بیچتا تھا۔ وہ مدینے والوں کے مزاج سے، کلچر سے واقف تھا، ٹھیک ہے۔ مدینے والوں کا مزاج، کلچر جانتے ہو کیا تھا؟ مدینے والے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے، خوشنما لباس پہنا کرتے تھے، لباس میں خوشبو لگایا کرتے تھے، جب کسی سے ملتے تھے تو مسکرا کر ملتے تھے، سلام کرتے تھے۔ یہ مدینے والوں کا کلچر تھا، تہذیب تھی۔ وہ دکاندار کہتا ہے کہ جب 28 رجب کو میں مدینے میں داخل ہوا تو میری نگاہوں نے دیکھا کہ مدینے والوں کے سروں پر خاک پڑی ہوئی ہے، گریبان چاک ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ مسجد کے قریب پہنچا، مسجد رسول کے قریب، وہ کہتا ہے کہ مسجد رسول کے قریب ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی، میں قریب پہنچا اور میں نے پکار کے پوچھا کہ مدینے والوں تمہارا طور طریقہ تو عجیب ہے، ہمیشہ مسکرا کے ملتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، خوشنما لباس پہنتے ہو، یہ آج تمہارے بالوں میں خاک کیسی، تمہارے گریبان چاک کیوں؟ تو ایک بوڑھا آگے بڑھا اور رو کر کہنے لگا کہ شاید تو اجنبی ہے، آج ہی شہر میں آیا ہے، تجھے نہیں معلوم کہ محمد کا نواسا شہر محمد کو چھوڑ کے رخصت ہو رہا ہے؟ نبی کا نواسا شہر نبی کو چھوڑ کر آج رخصت ہو رہا ہے۔ اس دکاندار کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ نبی کا نواسا کس شان سے شہر نبی کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں آیا، اس گلی میں پہنچا جس گلی میں میرے مولا حسین کا گھر تھا۔ اچھا، اب وہ کھڑے ہو کر گلی کے کونے سے دیکھتا رہا کہ کیسے حسین رخصت ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ دولت سرا کا دروازہ کھلا اور ایک طویل القامت شخص گھر سے باہر آیا، اس کے دونوں ہاتھوں میں قناتیں تھیں۔ آنے کے بعد اس نے دونوں گلی کے سروں پر قناتیں نفس کر دی۔ اب دکاندار تو نیا تھا، اس نے مدینے والے سے پکار کر پوچھا کہ یہ طویل القامت شخص کون ہے جس نے گلی کے سروں پر قناتیں نفس کی؟ تاکہ نہیں پہچانا یہ حسین کے بھائی ابو الفضل عباس ہے۔
मुफद्दिल अब्बास है। अब दुकानदार कनात के सिरे से देख रहा है कि कैसे ये सवारियाँ रवाना होती हैं। उसके बाद वो कहता है कि एक मरतबा दरवाज़ा खुला और एक चांद से चेहरे वाला जवान बाहर आया, और आने के बाद उसने घर के बाहर कुर्सी रख दी, घर के बाहर कुर्सी रख दी। कुछ देर के बाद हुसैन इब्न अली अपने घर से बरामद हुए, आए और आने के बाद कुर्सी पर तशरीफ फरमा हो गए। वो पहला चांद जो कुर्सी लेके आया था वो हुसैन के दाहिने जानिब खड़ा हो गया। फिर एक और चांद बरामद हुआ जिसकी उम्र 13 बरस के करीब थी, वो आया हुसैन के पास खड़ा हो गया। दुकानदार ने पूछा कि ये दोनों चांद दाहिने बाएं जो खड़े हैं ये कौन है? कहा कि ये जो दाहिने जानिब हुसैन के खड़ा है ना, ये शबी रसूल अली अकबर है, हुसैन का बेटा शबी रसूल अली अकबर है। और ये जो बाएं जानिब शहजादा खड़ा है ये हसन की निशानी कासिम है, ये हसन की निशानी कासिम है। उसके बाद रावी कहता है कि कुछ नाके लाए गए, उन्हें बिठलाया गया, उन नाकों पर झोलदारियाँ बार हुई, खैमे बार हुए, नाके आगे बढ़ गए। मेरा दिल कहता है कि इसमें वो खैमा भी होगा जो आशूर के दिन जला दिया जाएगा। उसके बाद कुछ और नाके लाए गए, उन्हें बिठलाया गया, उन नाकों पर अजनास बार कर आए गए, वो नाके भी आगे बढ़ गए। उसके बाद कुछ और नाके लाए गए, उन पर मशकीज़ें बार किए गए, पानी के मशकीज़ें, है ना, वो नाके भी आगे बढ़ गए, वो नाके भी आगे बढ़ गए। उसके बाद रावी कहता है कि जब असबाब बार हो गया और सारे नाके आगे बढ़ गए तो वो तवीलुल क़ामत जवान एक मरतबा फिर सामने आया, और आने के बाद उसने छतों पर निगाह की। जो छोटे छोटे बच्चे छतों पे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, एक मरतबा उस तवीलुल क़ामत जवान ने पुकार के कहा कि बच्चों अब छतों से नीचे उतर आओ, अब मोहम्मद की नवाजी आने वाली है। अब मोहम्मद की नवाजियाँ फातिमा ज़हरा की बेटियाँ वो नाकों पर सवार होने वाली है। आखिरी जुमला रावी कहता है कि पहला नाका लाया गया, उस नाके पर हमारी थी, उस नाके को बैठाला गया। घर से कोई बीवी बरामद हुई, उसके करीबी रिश्तेदार ने उसका बाजू थामा, नाके में सवार कराया, नाका आगे बढ़ गया। फिर कोई दूसरा नाका लाया गया, घर से फिर कोई बीवी बाहर बरामद हुई, किसी करीबी रिश्तेदार ने शाना थामा, उस बीवी को नाके में महफिल में सवार कराया, नाका आगा बढ़ गया। बस आखिरी जुमला, जब सारी बीवियाँ अपने अपने नाकों पर सवार हो गई, महमूलों में सवार हो गई, अब रावी बयान करता है कि एक मरतबा हुसैन के घर का दरवाज़ा खुला और 18 कनीज़ों की गोल में अली की बड़ी बेटी ज़ैनब वो घर से बाहर आई। इधर ज़ैनब घर से बाहर आई, हुसैन ने पुकार के कहा कि भैया अब्बास बहन को सवार कराओ, अकबर फूफी के सवार कराओ, कासिम फूफी के सवार कराओ। एक तरफ से अब्बास दौड़े, दूसरी तरफ से कासिम दौड़ा, तीसरी तरफ से अकबर दौड़े, खुद हुसैन दौड़े। अब्बास ने जालियों जब तय किए, अकबर ने नारे थामे, कासिम के महफिल का पर्दा उठाया, हुसैन ने शान